مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی قصے سنا ہے۔ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کبرا سے ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں جہان سکندر کو بتائیں۔ انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر کو دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو غلط طریقے سے استعمال کرے یا مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بگلوں کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا اڑا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے سفید پروں پر مرکوز کیے ٹھہر سی گئی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ، نہ برہنی۔ تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ بس اب پل کے آخری حصے پر تھی، بگلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑپڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پرانے شہر کی سڑک پر کوئی ٹریفک جام تھا، گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہو حیا فرشتہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پر قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کرواتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا، انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں، لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ برق الجنہ ہے۔ پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رنگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نیلاہٹ ان پر چھا رہی تھی۔ وہ سانس روکے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے، تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ بخشش مل جاتی ہے مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ دنیا والوں نے تو جنت دیکھی نہیں ہوتی، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا جنت کے پتے دکھتے کیسے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا، سحر کا بلبلہ جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے روم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھی میز پر پھیلی کتابوں میں منہمک تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں، میرے پورے 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری کیا ہے؟
تم پچھتاؤگی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی، سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھنی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی ابھی پن کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ حالے نے کار کی چابی اور پرس سنبھالا۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ اس کی دو متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں، ہال کھچا کچ بھرا تھا، عورتیں، لڑکیاں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں طرف حالے۔ اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر درمیان میں رکھ دیا تھا، وہی ڈی جے کے ساتھ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹروم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پر انگریزی میں چھپا تھا، فیس ویل مانڈیٹری اور ریکمینڈڈ، یعنی چہرے کا نقاب واجب یا مستحب۔ اس نے دو انگلیاں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائس سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھیں، واجب وہ چیز ہوتی جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، جبکہ مستحب وہ کام ہیں جو کریں تو ثواب مگر نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پر تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ ڈھکنا بھی لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔